اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ ان کی ضرب ان کی مثل و مثال ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے چند خطبات جمعہ سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، قوم کا مقابلہ، قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی بات، توحید کی بات، قوم کا مخالفت پہ آنا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھنا، بچا لینا، پھر ہجرت کرنا، بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، پھر اولاد کو آنکھوں سے دور رکھنے کا حکم ملنا، پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ایک ہی بیٹا، اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم کا مل جانا کہ اسے ذبح کرو، اور پھر بیٹے کا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا، اور دونوں کا اس معاملے میں یکجان ہو جانا، اور اللہ کی طرف سے پھر اس کی جگہ پہ ذبح عظیم کا آ جانا، اور اس کو آخرین کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا جانا۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں۔ یہ جو دن گزار رہے ہیں یہ بڑے عظیم دن ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے اعلیٰ دن، سب سے افضل دن، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، وہ عشرہ ذی الحج کے اعمال ہیں۔ ان میں آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر بھی ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو پسند ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں، مگر وہ انسان کے جو اپنی جان و مال دونوں اللہ کے نام پہ قربان کر دے، یہ سب سے افضل، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو آ جاتا ہے ان 10 دنوں کے اعمال کا۔ ان میں آپ صدقہ و خیرات کریں، ان میں آپ روزے رکھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری اور آپ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن ہی روزہ رکھتے۔ یہ جو 9 دن ہیں عشرہ ذی الحج کے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، تسبیحات کہا کرتے، تکبیر اللہ کی بلند کرتے، حمد و ثنا کے کلمات کہتے، صدقہ و خیرات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال بڑے پسند ہیں، اچھے کام کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، قربانیاں لاؤ، خریدو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی امت کو، اور خود بھی عمل کیا کرتے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ بازاروں میں چلے جاتے، اور بازاروں میں جا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیریں کہتے، بچے سنتے، عورتیں سنتی، دکاندار سنتے، بازار میں آنے جانے والے سنتے، وہ بازاروں میں اللہ کی تکبیرات بلند کیا کرتے، اللہ کی تسبیحات بازاروں میں بلند کیا کرتے۔
مسجد میں آتے تو مسجد میں یہ دن اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے کے ہیں، یہ تحلیل کے ہیں، تقدیس کے دن ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا جتنی انسان بیان کر سکے۔ آپ چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، چلتے پھرتے اللہ کی تکبیر بلند کیجئے۔ یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا۔ اور پھر ان 10 دنوں میں روزہ اگر آپ رکھ سکیں بہت بڑی بات، اور پھر خاص طور پہ یہ روزہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ نہیں چھوڑنا، سب نے کوشش کرنی ہے رکھنے کی، بچوں کو رکھوائیں، گھر والوں کو رکھوائیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکفر السنہ الماضیہ والمستقبلہ، صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جو گزر چکا، ایک آئندہ آنے والا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ انسان کے معاف کر دیتے ہیں۔ جو صوم عرفہ رکھتا ہے، عرفہ کا دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 سال کے آقا کریم فرماتے ہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پوری کوشش کیجئے عرفہ کے دن کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی پوری کوشش کیجئے، گھر والوں کو رکھوائیے۔ یہ نفلی روزوں میں سب سے اعلیٰ روزہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک قربانی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ کوئی زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ کر لے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے آخری جو حج کیا، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، 100 اونٹ آقا کریم علیہ السلام نے قربانی کی، 100 اونٹ کی، 63 اپنے ہاتھوں سے خود نہر کیے ہیں، 63 آقا نے اپنے ہاتھوں سے خود نہر کیے۔ اور پھر کہا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا باقی 37 رہ گئے، ان کو تم ذبح کرو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی معمولات میں مشغول ہو گئے۔ 100 اونٹ قربان کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، 63 اپنے ہاتھوں سے، اور باقی جو 37 بچ گئے کہا علی تم ان کو کرو، میں اور کام اپنے اب دیکھ لوں۔ ان کی طرف چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان قربانیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت ہے، ہمت ہے، کر سکتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، پھر وہ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو قربانی کی ہمت طاقت رکھتا ہے اور نہیں کرتا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں آتا اس کا، فرمایا پھر گھر بیٹھا رہے، عیدگاہ میں نہ آئے، مصلی کی طرف نہ آئے، عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ عظیم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل 10 ذی الحج کے دنوں میں، 10 ذی الحج کے دن میں سب سے پسندیدہ عمل نہر کا کرنا ہے، خون کا بہانا ہے، جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہر امت کے لیے ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا، ہم نے جس طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر ہی فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، اسی طرح قربانی کے بارے میں اللہ نے کہا یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے قربانی۔ اور میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی قربانی جو پیش کی گئی وہ حابیل و قابیل کا تذکرہ سورہ مائدہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول کر لی گئی اور ایک کی ریجیکٹ کر دی گئی۔ اور میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ جو ہمارے ہاں عام واعظین بیان کرتے ہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ایک کسان تھا، ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، دونوں کو حکم دیا اللہ کے نام پہ لاؤ بھائی کچھ۔ ایک نے اپنے کھیت کا سب سے کمزور حصہ دیکھا، اس میں سے لا کر کے اللہ کے نام پہ دے دیا، کمزور دانے اپنے کھیت میں سے لا کر کے اللہ کے نام پہ دے دیے۔
دوسرے نے اپنے ریوڑ پہ نظر دوڑائی، جو سب سے اچھا جانور لگا اسے لا کر کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ نیت، اخلاص، محبت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے جو سب سے اچھا جانور لایا تھا اس کی اللہ نے قربانی قبول کر لی، اور جس کی نیت میں تھا کہ یار اب کیا لائیں کیا دیں، وہ سب سے کمزور حصہ لایا، اللہ نے نہیں قبول کی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہے۔ وہاں پر جو وہ بحث ہوئی دونوں بھائیوں میں، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو تقوی کی بنیاد پہ عمل کو قبول کرتے ہیں، اگر تو تقوی کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے ساتھ لے کر کے چیز آتا، اللہ تیرے عمل کو قبول کر لیتے۔ تو اعمال میں قبولیت سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ تقوی کے لیے ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو تقوی کے حصول کے لیے، آپ قربانیاں کرتے ہیں تو تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید آ جائے اور اللہ کے عذاب کا ڈر آ جائے، ان دونوں کے درمیان آپ کی زندگی آ جائے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، نہ اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین، اس طرح کا یقین آ جائے کہ آپ گناہوں پہ دلیر ہو جائیں، نہیں، ان دونوں کے ما بین الخوف والرجا، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اس کے درمیان اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا آپ واقعہ جانتے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقوی ہے کیا؟ کہا امیر المومن، کبھی آپ تنگ راستہ ہو، جنگل ہو، جھاڑیاں ہو، ان میں سے کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے آپ کو سمیٹ کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، کہیں جھاڑیوں میں کپڑے الجھ نہ جائیں، میرا پاؤں کہیں غلط جگہ پہ نہ، میں اس طرح سمٹا کے اپنے آپ کو گزاروں گا۔ کہا یہی تقوی ہے، دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنا کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ خوف رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس تقوی کے حصول کے یہ ذرائع ہیں، نماز ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا، قرآن کی تلاوت ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا، آپ کا صدقہ و خیرات کرنا ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا، آپ کی عبادات، آپ کی تسبیح و تحلیل یہ ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا، آپ کا قربانی کرنا یہ ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا۔ اور اگر آپ کو تقوی حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا دل متقی ہو جائے، آپ کا دل پاکیزہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہی دلوں کو ہیں، وہ شکل صورت نہیں دیکھتے کہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ روپ بڑا اچھا ہے، مال و دولت نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے میرے بندے کے، اور میرے بندے کے اعمال کیا ہیں۔ آپ کے اعمال اور آپ کا دل دیکھا جائے گا۔ تو قربانیاں ہم سب نے کرنی، اللہ ہمیں جن کو توفیق دی، جن کے پاس نہیں توفیق، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی اتنا مال عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنے والے بن جائیں، کہ مال دینے والے تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، اللہ ان کو بھی اپنے غیب کے خزانوں میں سے عطا فرمائے۔ تو ان قربانیوں میں جس طرح میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، جس طرح اس کو بے عیب دیکھتے ہیں، پہلے اپنی جیب کو بے عیب دیکھیں، اپنے مال کو بے عیب دیکھیں۔ قربانی کا جانور بے عیب دیکھنا ہے، اس میں نقص نہ ہو، تو اس جانور کے حاصل کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے، پاک کے سوا کوئی چیز اللہ پسند نہیں کرتے، پاکیزہ مال کے سوا اللہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایک آدمی آتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے یا اللہ مجھے یہ عطا کر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا لباس حرام کے پیسے کا، تیرا کھانا حرام کے پیسے کا، تیرا پینا حرام کے پیسے کا، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں، تیرے اعمال کو کیسے قبول کروں؟ تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے جو خون، یہ حلال کی کمائی کا نہیں ہے، یہ جو تو پانی پی رہا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے حلال کا نہیں، میں کیسے تیری دعاؤں کو قبول کروں، کیسے تیرے اعمال کو قبول کروں؟ اللہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا کہ تھوڑا عمل کرو، تھوڑا عمل کرو، لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں دکھلاوا نہ آ جائے۔ اگر دکھلاوے کا بڑا عمل ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بڑی بڑی قربانیاں خرید لو لیکن اس لیے کر رہے ہو کہ محلے میں ایک روب بن جائے کہ فلاں نے بڑی بڑی مہنگی قربانیاں خریدی ہیں،
یہ قربانیاں دنیا میں تو کچھ اس کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑی مہنگی قربانیاں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کی لے آئیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم کو، پہلے 3 لوگ کون ہیں جنہیں جہنم میں گرایا جائے گا؟ فرمایا ایک بڑا عالم، ایک بڑا عالم، ایک بڑا سخی، ایک اللہ کے راستے پہ شہید ہو جانے والا، تینوں کو بلا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے بھئی کیا کر کے آئے ہو؟ سخی بولے گا یا اللہ تو نے مال دیا، میں نے تیرے نام پہ خرچ کیا، بڑا خرچ کیا تیرے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی آدمی ہے، یار اس کے در پہ جو جاتا ہے نا خالی نہیں لوٹاتا، اس کو بڑا دینے والا ہے یار، لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا، جواد کہہ دیا، غنی کہہ دیا، تجھے دنیا میں صلہ مل گیا، نہ میرے لیے تو نے عمل کیا، نہ میرے پاس تیرا کوئی بدلہ ہے۔ عالم صاحب آجو جی، آپ آئیں، بڑے آپ قاری تھے، عالم تھے، کیا کیا؟ یا اللہ میں تو بڑی واز کرتا تھا، اس لیے کرتے تھے لوگ کہیں بڑا فاضل نکتہ داں ہے، بڑا شیریں زباں ہے، بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، واہ واہ ہو، لوگ آگے بڑھیں، ہاتھوں کو بوسہ دیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، اس لیے کرتا تھا، میرے لیے نہیں کرتا تھا۔ تیسرے کو ہاں بھئی تو نے جان دی، یا اللہ میں تو اپنی جان تیرے نام پہ قربان کر رہا، اللہ اس لیے کہتا تھا یار یہ تلوار چلاتا ہے تو بڑی کمال، بڑا شاہزور ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، تیر چلاتا ہے تو کمال چلاتا ہے، نشانہ بڑا ہے، اس لیے کرتا رہا، تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا، اور ان تینوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، لوگوں سے واہ واہ سننے کا ایک شوق تھا۔ اعمال کو اپنے خالص اللہ کے لیے کیجیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام کہہ دیجئے وما امروا الا ليعبدوا الله، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصین له الدین، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لوں، اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کروں، اس میں شائبہ تک نہ ہو غیروں کا، میرے اعمال میں غیروں کے لیے شائبہ تک نہ ہو، میرے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ ذالک دین القیم، اللہ کہتے ہیں یہ صحیح درست دین ہے، یہ اصل اعمال ہیں کہ آپ کے اعمال میں اخلاص آ جائے، آپ کے اعمال میں اخلاص آ جائے، اللہ کی رضا مطلوب ہو، دنیا مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ قربانیاں کرو اللہ کے نام پہ، جو نہیں استطاعت رکھتا وہ ان دنوں میں اپنے بال نہ کٹوائے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ بعد میں کٹوا لے، نماز کے بعد بال، اللہ قربانی کا اجر اس کو بھی عطا کر دیں گے۔ اور ویسے ہم سب نے رکنا ہے۔ پھر عید والے دن سب سے بڑا عمل تکبیرات کا بلند کرنا ہے، عید والے دن سب سے بڑا عمل تکبیرات، اور تکبیرات کے ساتھ عیدگاہ کی طرف آنا، نماز کی طرف آنا۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے، یہاں پر باتیں کچھ تلخ ہیں لیکن حقیقت ہیں، ہم نے عید کو عید سمجھا نہیں ہے۔ عید کا نام ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے، نئے سوٹ، نیا لباس، نیا جوتا، اچھی خوشبو، یہ عید ہے۔ عید تو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا نام تھا، عید تو اپنی زندگی کی سوچ بچار کا نام تھا۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عید اس لیے رکھی کہ تمہیں ہم نے جو ہدایت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تم ہماری بڑائی بیان کرو، عید اس لیے تھی۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا اخبارات میں رپورٹیں آ رہی تھیں کہ مسلمان اپنے اس عید کے دن کے لیے ایڈوانس شرابوں کی بکنگ ہو رہی ہے۔ یہ عید منانے جا رہے ہیں مسلمان، ہم عید منانے جا رہے ہیں، بکنگ کروا رہے ہیں،
وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اور ہم مسلمان اس تہوار پہ جس تہوار کا آغاز ابراہیم علیہ السلام اور جنہوں نے اپنے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نام پہ، ہم ان کے نام پہ وہ جو تہوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم اس کی آغاز کس چیز سے کر رہے ہیں؟ چاند رات کے لیے بکنگ. یہ اتنا کریہ عمل ہے، اتنا بدبودار عمل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے 3 بار قرآن کریم میں اس کے احکامات نازل کیے ہیں. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں 3 دفعہ اس کے احکامات اس کے بارے میں اللہ نے نازل کیے. اور جب تیسری بار احکامات اترے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں. اعلان کروایا گیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب کو، نشے کو حرام کر دیا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے کام ہیں، یہ پلید اعمال ہیں. فاجتنبوا، بچ جاؤ ان سے، چھوڑ دو ان کو. اعلان ہونے لگا مدینے میں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں موجود ہیں، گھر میں موجود اور دوست آئے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں اس وقت. بیٹے انس اعلان سنو، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ باہر گئے، واپس آئے، چچا جان اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی ہو رہی ہے، پیالہ ہاتھ میں. کہا بیٹا اسے لے جاؤ، جا کے نالی میں بہا دو. کہا اب پی لیتے ہیں. کہا نہیں، جب اللہ کی بات میرے کانوں میں آ گئی، اللہ کے رسول کی بات میرے کانوں میں آ گئی، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پیالہ میرے ہونٹوں کو لگ سکے، اسے نالی میں بہا دو. یہ اسلام تھا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی خیبر سے شراب خرید کر کے لا رہا ہوں، ابھی خیبر سے خرید کر کے لایا ہوں، راستے میں مجھ کو پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شراب حرام کر دی ہے، اب میں کیا کروں؟ میرا تو کاروبار ہے، میری انویسٹمنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اب اگلی بات انہوں نے کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ یتیموں کے پیسے بھی ہیں. کہا یتیموں کی کفالت ہم اور طریقے سے کر دیں گے، یتیموں کے نقصان کا مداوع اور طریقے سے کر دیں گے، لیکن اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تیسری بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہودی دوست ہیں، کافر دوست ہیں، ان کو تحفہ دے دیتا ہوں. کہا ان کو تحفہ دینا بھی حرام ہے، حرام چیز کا تحفہ بھی نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس دے آتا ہوں جن سے خرید کے لایا ہوں. کہا واپس بھی نہیں دے سکتے، کیا کروں؟ کہا اسے زمین پہ بہا دو، ضائع کر دو، نہ بیچ سکتے ہو، نہ اس کو واپس کر سکتے ہو، نہ اس کو تحفہ دے سکتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 9 لعنتیں ہوتی ہیں بنانے والے پہ، بیچنے والے پہ، اٹھا کر کے لے کے جانے والے پہ. اب مزدور کا کیا ہے؟ اس حرام چیز کو مزدور لے کے جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حرام چیز میں لے کے جا رہا ہوں، کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو بنا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو خرید رہا ہے اور آگے بیچ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو پی رہا ہے پلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. اور اس وقت مدینے میں کہا کٹھی کرو ساری ایک میدان میں، ساری شراب جو نشے کی چیزیں اکٹھی کرو ساری میدان میں. اکٹھی کی گئی. ایک بڑی سی چھری منگوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان کی طرف جا رہے ہیں. آگے گئے تو ابو بکر آگے رضی اللہ تعالیٰ، مجھے دوسری سائڈ پہ کر لیا، ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا. آگے گئے عمر آگے، مجھے پیچھے کر دیا، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ایک عمر کے کندھے پہ رکھا، جا رہے میدان. اور اپنے ہاتھوں سے ان مشکیزوں کو توڑا، ان برتنوں کو توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شراب بنتی تھی، جن میں شراب موجود تھی. اور وہاں سب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے، ہم کر لیتے ہیں. کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے بھائی، میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑوں ان کو. اور آج اسی نبی کے نام لیوا، اسی نبی کے امتی اور محبت کے دعوے کرنے والے اور نشوں میں غلط
اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے، اور خاص طور پہ عید کے تہوار پہ جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی بلندی کا نام تھا، جس کا آغاز ہی سجدہ کرنے سے ہوتا ہے کہ پہلے آ کر کے عید میں 2 رکعت ادا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر گھروں میں جا کر کے اپنے معمولات کرو. اس کو ہم نے کس طرف لے گئے؟ لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کی نہیں ہے جس نے مہنگی ترین خوشبو لگا لی، ولکن العید لمن تاب ولا یعود، عید تو اس کی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا. لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید اس کی ہے ولکن العید لمن خاف بالوعید، جو اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، عید تو اس کی ہے. عید اس کی نہیں ہے جس نے بڑے بڑے پکوان تیار کر لیے، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رحمان و رحیم رب کو راضی کر لیا. افسوس، مقام افسوس مسلمانوں کے لیے، ہم نے عید کے معنی کچھ اور سمجھ لیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کچھ اور معنی تھے. آغاز کرتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، کنگھی کرتے، عیدگاہ کی طرف آتے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آتے، اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے ہوئے آتے، پھر عید کی نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے، اور خطبے کے بعد پھر واعظ و نصیحت کرتے، پھر لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے. اور کبھی ایک بار پھر ایسا بھی ہوا، عید کا موقع تھا، عیدگاہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور منگوائے اور صحابہ کرام کے سامنے وہاں پہ ذبح کیے، صحابہ کرام کے سامنے ذبح کیے عیدگاہ میں ہی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید جو جب آنا ہے پہلے جانور ذبح نہیں کرنے. یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں کہ جو انسان عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے فَلِنَفْسِهِ، اس کی اپنی ذات کے لیے کھائے پیے گوشت ہے، لیکن یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو عید کی نماز کے بعد، اور یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے، پہلے نماز پھر قربانی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے، جاتے ہوئے راستہ بدلتے، جس راستے سے عیدگاہ کی طرف آتے دوسرے راستے سے اپنے گھر کی طرف جاتے. کیوں؟ اس کی بہت ساری محدثین نے، علماء نے تعبیرات کی ہیں. سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ جب آپ ایک راستے سے جاتے ہیں، اللہ کی تکبیریں بلند کرتے ہیں، وہ جگہ آپ کی گواہ بن جاتی ہے، وہ آپ کی گواہی دے گی قیامت کے دن. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. تو یہ گواہی بن جاتی، زمین بھی گواہی دے. تو ایک جگہ سے جاتے ہوئے تکبیر کہتے جائیں دوسری جگہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے گواہی دینے والی بن جائے کہ یا اللہ یہ بندہ تیری تکبیر، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوا یہاں سے گزرا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں عید کے دن کے. غسل کرنا، صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف آنا اور پیدل آنا، تکبیرات کو بلند کرنا، گھر والوں کو لے کر کے آنا. اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سب عورتوں کو لے کے آؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، وہ غربت کا ایک دور تھا، چادر نہیں ہے تو اس کو بھی کہا وہ اپنی ہمسائی سے چادر ادھاری لے لے، لیکن عیدگاہ کی طرف ضرور آئے، وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ضرور ہو. جو عید کے خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے اس دعا میں ضرور شامل ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ پھر خواتین کی طرف چلے جاتے. لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، بہت بڑا مجمع ہوتا، بعد میں عورتوں کی طرف چلے جاتے، خطبہ دینے کے بعد عورتوں کی طرف جاتے، پھر ان کو واعظ کرتے، بیبیوں سنو،
صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے جہنم میں بہت کثرت دیکھی تمہاری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تم میں ناشکری بہت ہوتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں دیکھا جہنم میں زیادہ، تو صدقہ کیا کرو تاکہ تم جہنم سے آزاد ہو سکو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جا کر کے دوبارہ واز کرتے، ان کو دوبارہ سمجھاتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوتا اور عورتیں اپنی بالیاں اتارتی، کوئی اپنی انگوٹھیاں اتارتی، کوئی کڑے اتارتی، اپنے زیورات کو صدقہ کر دیتی، میرے پاس کپڑا ہوتا تھا اسی میں ڈالتے رہتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقے کا کہا، یہ ہم صدقہ کر رہی ہیں، آپ جس کو چاہیں جس طرح چاہیں جہاں چاہیں خرچ کر دیں، یہ ہم اللہ کے نام پہ آج عید کے دن اللہ کے نام پہ دینے والی ہیں۔ اس وقت صحابیات کی طرف خود جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال ساتھ ہوتے، کپڑا بلال نے اٹھایا ہوتا۔ محترم حضرات، وقت تھوڑا ہے، بات میں اختصار کے ساتھ ساری آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں ایک چیز ضرور آپ کے سامنے، اب قربانی لینے جاتے ہیں نا تو ہم سب کہتے ہیں یار بڑی مہنگی ہے، بڑی مہنگی قربانی ہے، ریٹ بڑے اس بار زیادہ ہیں، اور جیب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی خرچ ہو رہی ہے، لیکن یہی قربانیاں اللہ ہر جمعے ہمیں اس کا اجر عطا کرتا ہے، وہ اجر ہم حاصل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہلے آنے والے کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر دیتے ہیں، گائے کی قربانی کا اجر ہر جمعے کو ملتا ہے، اور پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے آپ کے۔ اگر آپ جمعے میں پہلے آ کر کے بیٹھتے ہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جمعے کو اونٹ کی قربانی کا اجر دیتے ہیں، ہر جمعے آپ کو گائے اور مینڈے اور بکر ان کی قربانیوں کے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، تو ہر جمعے بھی قربانیوں کا اجر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قربانی کا آغاز آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، پھر ہر امت میں قربانی رہی، پھر ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کے اس کی سمت تبدیل ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے آ کر کے انہوں نے رائے طلب کی کہ بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بیٹے نے دوسری بات نہیں کی، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اس بات کو مان لیا اور بیٹے کو پہلو کے بلے ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور یہ پھر سنت بن گئی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، سفر میں بھی کہیں نکلتے اور سفر میں عید کا دن آ جاتا تو سفر میں بھی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنی طرف سے ذبح کیے، 100 اونٹ قربان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں سے جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ قربانی ضرور کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اور خالص مال سے کیجئے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اس میں دکھلاوا نہ لائیے، اس میں دکھلاوا نہ لائیے، اسے اللہ کی رضا کے لیے ہی اس عمل کو رہنے دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ احکم الحاکمین پاک اور صاف کر دے ریاکاری سے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک کر دے اور ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جو اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ مالک و مولا جنہوں نے قربانی کے جانور خریدے ہیں ان کے قبول فرما لیجئے، جو نہیں لے سکے ان کو بھی ہمت طاقت استطاعت عطا فرمائیے کہ وہ بھی آپ کے نام پر یہ عظیم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یاد رکھیے قربانی آخر پہ عید کے دن کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی ذہن میں آ گئیں۔
عید کے حوالے سے خاص طور پہ نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں اس بارے میں. ایک بات تو میں نے کہی کہ جو نشے کی طرف ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے یہ بہت برا عمل آ گیا، بہت برا عمل آ گیا. خالص ایک مذہبی معاملہ تھا جس میں ہم نشے کو گھسیٹ کر کے لے آئے. دوسرا، نوجوان جو کرتے ہیں موٹر سائیکل کی بانسری نکالی اور ون ویلنگ کر رہے ہیں، کوئی کیسے کر رہے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلتے ہیں. یہ پھر پتنگیں اڑانا، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عید کا یہ لازمی ایک حصہ ہے. کتنوں کے گلوں پہ ڈور چلتی ہے. خدارا جہاں آپ کی زندگی قیمتی ہے وہاں دوسروں کی زندگی بھی قیمتی ہے. اپنی زندگی کی بھی حفاظت کیجئے اور دوسروں کی بھی حفاظت کیجئے. المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں. تو ایسے اعمال قطعاً نہ عید کے موقع پہ کیجئے. اپنی اولادوں کو، بچوں کو سمجھائیے کہ انہوں نے ایسے کوئی عمل نہیں کرنے جن سے دوسروں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. اللہ احکم الحاکمین عید کا دن ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کریم آقا علیہ السلام نے گزارا. جس طرح کریم آقا علیہ السلام کے ساتھیوں نے گزارا، اللہ ویسا ہم سب کو عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. خاص طور پہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کے پوتے بیمار ہیں، بچہ ہے 2-4-5 دن کے ہیں، تو بچے بیمار ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے. شیخ احمد صاحب کا پوتا ہے، حامد صاحب کا، اور حاجی اسلم صاحب کا پوتا ہے، یہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے. اللہ احکم الحاکمین سب بیماروں کو مکمل صحت عطا فرمائے. اللہ سب بیماروں کو مکمل صحت عطا فرمائیے. مالک و مولا بیماروں کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے. اے مولا کریم جس طرح ہم یہاں جمع ہیں جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرمائیے. اپنے عرش کریم کا سایہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی گرمی تو بہت بڑی ہوگی. اس آخرت کی گرمی والے دن میں ہم سب کو اپنے عرش کریم کا سایہ نصیب فرمائیے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.